میں نے درمیانے طبقے میں آنکھ کھولی۔ میرے ماں باپ بہت زیادہ امیر نہ تھے تو بہت زیادہ غریب بھی نہ تھے۔ والد صاحب کی سرکاری نوکری تھی اور تعلیم کی اہمیت کو اچھے سے جانتے تھے۔ والد صاحب کہتے تھے با ادب با نصیب، استاد کے ادب کے بغیر تعلیم حاصل کرنا ناممکن ہے۔ معاشرہ کوئی بھی ہو، استاد کو ہمیشہ سے اعلیٰ مقام حاصل رہا ہے اور استاد ہر معاشرے کے لیے قابل احترام رہا ہے، چاہے وہ استاد کوئی عورت ہو یا کوئی مرد۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ہمیشہ استاد کو ماں باپ کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ مجھے بھول ہی نہیں رہا تھا۔ کوئی ٹیچر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی تھی؟ میں تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، مگر میں کیا کرتا؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو شاید میں پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس لیے مجھے میری اسکول ٹیچر نے ٹیوشن لینے کا مشورہ دیا۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہی تھا کہ وہ ٹیچر کلاس میں بھی میری مدد کر دیا کریں گی، مجھے پیپر میں کچھ نہ کچھ کرا دیا کریں گی۔ وہ ہماری کلاس ٹیچر بھی تھیں، اس لیے زیادہ سبجیکٹ انہی کے پاس تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے خاص سوالات بتا دیا کریں گی اور میں وہی یاد کر لیا کروں گا، لیکن جب میں ان سے ٹیوشن پڑھنے لگا تو وہ مجھے دیر تک ٹیوشن میں بٹھائے رکھتی، کبھی کبھی مجھے کھانے کا بھی پوچھ لیتی۔ جب تک میں پڑھتا رہتا وہ مجھے ہی غور سے دیکھتی رہتی۔ مجھے اب ان کی نظروں سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ میں وہاں سے جلدی واپس جانے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ میں دیکھنے میں اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا اور وجہ میرا اونچا لمبا قد تھا۔ کئی بار ٹیچر میرے قد کی تعریف بھی کر چکی تھی، مجھ سے کہتی کہ تم بہت پیارے ہو، مجھے پوری کلاس میں بس ایک تم ہی سب سے اچھے لگتے ہو۔ ان کی باتوں اور نظروں سے میں اب الجھنے لگا تھا۔ کئی بار میرا دل چاہتا کہ میں وہاں پڑھنا ہی چھوڑ دوں۔ اب تو وہ مجھے الگ وقت میں پڑھانے لگی تھیں، لیکن ایک دن انہوں نے مجھے ٹھنڈا شربت پلا دیا جسے پی کر میں بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو میری ٹیچر میرے ساتھ۔ میں چھٹی کلاس کا طالب علم تھا۔ خاندانی طور پر میرا قد کافی اونچا تھا کیونکہ میرے ابو اور چاچا سب کا قد لمبا تھا۔ میں اپنی عمر سے کافی بڑا دکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ اتنے بڑے ہو کر بھی چھٹی کلاس میں پڑھتے ہو۔ میں ان کو سمجھاتا کہ میں صرف قد میں لمبا ہوں، تب وہ خاموش ہو جایا کرتے۔ اس لیے میں کلاس میں سب سے بڑا نظر آتا تھا، لیکن میرا قد اونچا تھا مگر میرا ذہن تو بچوں جیسا ہی تھا، اور اسی وجہ سے روز نت نئے شرارتیں کیا کرتا، جس کی وجہ سے مجھے کلاس میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ مگر میں کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اپنی منمانی کیا کرتا تھا۔ اور ویسے بھی ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ امی ابو نے بھی دوستوں کی طرح ہی مجھے پالا تھا۔ میں ان سے اپنی ہر بات شیئر کیا کرتا تھا، لیکن امی میری شرارتوں سے کافی چڑا کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ پڑھ بھی لیا کرو، یوسف پیپر سر پر ہیں اور تم صرف شرارتیں کرتے رہتے ہو۔ میں پڑھائی میں کچھ خاص اچھا نہیں تھا، لیکن بہت گیا گزرا بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا بس دل نہیں کرتا تھا پڑھنے کا، جو میرے خیال سے کسی بچے کا بھی نہیں کرتا۔ اچانک ابو کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا اور ہم کراچی سے لاہور آ گئے۔ میں اپنے سارے دوست پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میں بہت دکھی بھی تھا مگر کیا کرتا، مجبوری تھی۔ لاہور آتے ہی میرے نئے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ میں نئے اسکول میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول کافی خوشگوار تھا، کیونکہ ہماری کلاس ٹیچر بہت خوش مزاج تھیں۔ ہمیں جو ٹیچر پڑھاتی تھیں ان کا نام مس زہرا تھا۔ وہ بہت پیاری سی ٹیچر تھیں۔ جب پہلی بار انہوں نے مجھے دیکھا تو پہلے ہی دن میرا بہت خیال کیا اور سب کو کہا کہ یوسف آپ سے عمر میں بڑا دکھتا ہے، لیکن یہ آپ سب کا ہی ہم عمر ہے، اس لیے کوئی اسے بلا وجہ تنگ نہ کرے۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میرے دل میں ان کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ میں ہمیشہ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتا، لیکن میں شرارتی بہت تھا۔ پہل تو وہ میری کسی بات، کسی شرارت کا برا نہیں مانتی تھیں۔ میں روز ان سے کوئی نہ کوئی شرارت کیا کرتا تھا تو وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر ہنس دیا کرتی۔ تم مار کھاؤ گے کسی دن، مس کہتی تھیں، مگر آج تک انہوں نے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وہ سب سے بہت پیار سے پیش آیا کرتی تھیں۔ لیکن جب انہوں نے نوٹ کیا کہ میرا دھیان پڑھائی میں بالکل نہیں ہوتا تو کبھی کبھی وہ مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھیں کہ یوسف پلیز پڑھائی پر فوکس کرو۔
میری عادت تھی، اس لیے میں ٹیچر کے ساتھ اکثر شرارت کرتا رہتا تھا، جبکہ وہ شرارتوں کا برا نہیں مانتی تھیں۔ بس ان کو میں پڑھائی میں پرفیکٹ چاہیے تھا۔ ویسے تو کبھی مجھ سے خفا نہیں ہوتی تھی، مگر آج کل میرے امتحان ہونے والے تھے اور میں کافی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ مجھے سختی سے ڈانٹنے لگیں۔ ایک دن وہ کلاس میں آئیں تو مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، تم ہاف ٹائم میں میرے پاس اسٹاف روم میں آؤ گے، تمہارا ٹیسٹ بہت خراب ہوا ہے، تمہیں میتھ بالکل نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ مجھے اس بات پر کچھ غصہ بھی آنے لگا۔ کلاس کے اور بھی بہت سے بچے تھے جن کے ٹیسٹ میں نمبر اچھے نہیں آئے تھے، لیکن مس زارا نے انہیں تو کچھ نہیں کہا تھا، پھر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی تھیں؟ بہرحال میں ہاف ٹائم میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے اسٹاف روم میں مس سے میتھ سمجھنے لگا۔ میں میتھ کے سم حل کر رہا تھا کہ مجھے لگا جیسے مس زہرا مجھے ہی دیکھ رہی ہیں۔ جب میں نے ایک نظر اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ پھر نظروں کے تصادم پر اپنی نظریں بدل گئیں۔ کہنے لگیں، تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، اگر کھیل کی بجائے پڑھائی پر توجہ دو تو اچھے نمبر لے لو گے۔ لیکن میں نے ان کی بات ہوا میں اڑائی تھی۔ میں نے گھر جا کر بستہ ایک طرف رکھا اور پریکٹس کرنے کی بجائے میں کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ نتیجہ پھر سے وہی نکلا کہ میرا ٹیسٹ خراب ہوا تھا۔ پہلے وہ مجھے سزا نہیں دیتی تھیں، مگر اب وہ مجھے وارننگ دے چکی تھیں۔ اگر میں باز نہ آیا تو وہ پرنسپل سے میری شکایت لگا دیں گی۔ میں اب کچھ ڈر سا گیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے سارا دن اسکول میں صرف ان ٹیچر کی کلاس کا انتظار ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہماری کلاس ٹیچر تھیں، اس لیے ان کے ہمارے پاس زیادہ پیریڈ ہوتے تھے، اور میں ان کے پیریڈ کا انتظار کرتا کہ کب وہ ٹیچر آئیں گی اور مجھے باتوں اور شرارتوں کے لیے ہینڈ فری مل جائے گا۔ شروع کے کچھ مہینے بہت اچھے سے گزرے، لیکن فرسٹ ٹرم کے بعد جب میرا رزلٹ آیا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم اتنے ذہین ہو، عجیب و غریب قسم کی شرارتیں تمہارے دماغ میں آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف شرارتیں ہی کرتے ہو اور تم پڑھتے نہیں ہو۔ تمہیں میرے گھر روز آنا چاہیے، کیونکہ تمہارا رزلٹ بالکل برا آیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ان کے چہرے پر اچھی خاصی خفگی تھی۔ میں تو ان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، کیونکہ میں تو ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ میں نے گھر میں بات کی اور میرے والدین بھی میرا رزلٹ دیکھ کر راضی ہو گئے۔ وہ پہلے ہی میری ٹیوشن کے لیے پریشان تھے۔ اب میں ٹیچر کے گھر میں پڑھنے جانے لگا۔ شروع کے کچھ دن تو ان کے پاس بہت سارے بچوں کا جھمگٹا لگا ہوتا تھا۔ اس ٹائم ان کے پاس بہت سے بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ٹیچر کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا ان کے بچے ہوں گے، میں ان کے ساتھ کھیل کود کروں گا، لیکن یہاں تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں، بلکہ اب تو ٹیچر نے میرا ٹائم بھی چینج کر دیا تھا، کیونکہ وہ زیادہ بچوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھا پاتی تھیں اور مجھے زیادہ محنت کرنی تھی، تو وہ مجھے الگ وقت میں بلانے لگیں۔ میں کوشش کرتا کہ ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کروں۔ میں اکثر ان سے ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا کرتا، مگر وہ ٹال جایا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی ان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر جاتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میں نے بات برائے بات ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے شوہر آخر ہیں کہاں؟ پہلے تو انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ادھر ہی ہوتے ہیں، بس وہ گھر کبھی کبھی آتے ہیں، اور پھر میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو انہوں نے سختی سے ڈانٹ دیا، یوسف اب تم کوئی سوال نہیں کرو گے، کیونکہ اب مجھے بہت غصہ آ رہا ہے تم پر۔ ذرا سا تم کتابوں کو دیکھ لو گے تو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ میں نے جلدی سے کتاب آگے کر دی، لیکن میں نے دیکھا ان کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی۔ مجھے ان کو اداس دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ اچانک اپنی شادی اور شوہر کے ذکر پر پریشان ہو جایا کرتی تھیں۔ پھر یہ راز بھی ایک دن کھل گیا جب اچانک دھڑم سے دروازہ کھلا۔ میں اچھل پڑا، کیونکہ میں نے دیکھا ٹیچر پریشان نہیں ہوئی تھیں اور نہ ہی کسی سے کچھ پوچھا کہ یہ کس کی حرکت تھی، بس وہ اداس ہو گئی تھیں اور شرمندگی سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ اسی وقت ایک عجیب آدمی ایک عجیب سے حلیے میں لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا اور چلا کر کہنے لگا، میرا کھانا کہاں ہے؟ کب سے بھوکا ہوں، مجال ہے جو بیوی کھانا پوچھ لے۔ اس کی بات پر میں گھبرا گیا۔ وہ ٹیچر اس آدمی کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگیں۔ اچھا تو یہ ٹیچر کے شوہر ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ مجھے ان کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا، مگر مجھے ان کو دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ وہ بہت عجیب سے انسان تھے، نہ صرف شکل و صورت میں وہ ٹیچر زہرا کے لائق تھے اور نہ ہی سیرت میں۔ ان کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ نشہ کیے ہوئے ہیں۔
آتے ہی عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ میزارہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے وہ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ خوش مزاجی سے ہنستی مسکراتی رہتی تھیں۔ ان کے شوہر تو انسان کم اور حیوان زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ شخص نشہ کر کے گھر آیا تھا اور ٹیوشن والے بچوں کے ساتھ ٹیچر کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو ٹیچر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے ہیں اور نشہ کر کے آتے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا۔ مجھے ٹیچر سے شدید قسم کی ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ میں بات بات پر ان کو ہنسانے کی کوشش کیا کرتا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اب میں مس زارا کا بہت خیال رکھتا اور پڑھائی بھی اچھے سے کرتا۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھیں۔ میں جب بھی جایا کرتا وہ مجھے کھانے کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرتی تھیں۔ ایک دن میرا پیپر تھا تو انہوں نے کہا کہ یوسف، تم آج دیر تک پڑھائی کرو گے، مجھے ڈر ہے تم پھر سے سب کچھ بھول نہ جاؤ۔ میرا موڈ آف ہو چکا تھا۔ شام تک ٹیوشن میں پڑھائی کرنا تھی، جبکہ میرا ارادہ تھا میں جاتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلے جاؤں گا۔ ہم دوست کمبائنڈ اسٹڈیز کا کہہ کر جایا کرتے تھے اور پھر میچ کھیلتے، خوب مزے کرتے، لیکن آج انہوں نے میرا سارا پلان چوپڑ کر دیا تھا۔ میں اداس بیٹھا تھا تو ٹیچر مجھے دیکھ کر ہنسی۔ بس پڑھنا نہیں تم لوگوں کو، چلو میں تمہارے لیے شربت بنا کر لاتی ہوں، اپنا منہ ٹھیک کرو۔ اور کچھ ہی دیر میں ٹیچر میرے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لائیں۔ میں نے جیسے ہی شربت پیا مجھے شدید قسم کے چکر آنے لگے اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ کافی دیر بعد جب میں ہوش میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگتا ہوا نکلا اور گھر پہنچا تو میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ امی نے پوچھا کیا ہوا یوسف، آج اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تب میں نے بامشکل اپنی سانس نارمل کر کے ان کو بتایا کہ ٹیچر نے روک لیا تھا۔ امی کل کا پیپر بہت مشکل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھے سے تیاری کر لو۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دوسرے دن میں اسکول جانے سے بھی گھبرا رہا تھا کہ آخر کیسے میں جاؤں، اگر ٹیچر نے کچھ کہا تو، لیکن میرا پیپر تھا۔ امی ابو کی ڈانٹنے پر مجھے اسکول جانا پڑا۔ میں اسکول گیا تو میری نظر ٹیچر زہرا پر پڑی، وہ بھی مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا گئیں۔ میں رخ موڑ کر جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بامشکل سے میں نے اپنا پیپر پورا کیا اور جب کلاس سے نکلا تو ٹیچر نے پیچھے سے آواز دی، یوسف مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ لیکن میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ شاید مجھ سے بات کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے میرے پیچھے چلی آئیں۔ رکو یوسف، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن میرا دل گھبرانے لگا۔ ٹیچر پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ میں اچانک رونے لگ گیا۔ نہیں یوسف، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ وہ مجھے ایک کونے میں لے گئیں اور ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ میری بات سنو، کل جو کچھ تم نے دیکھا وہ ویسا نہیں تھا جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ یوسف، میرا شوہر پہلے ایسے نہیں تھا، لیکن برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر اس نے شراب پینا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چرس بھی پینے لگا۔ سارے نشے اس نے کرنا شروع کر دیے اور گھر کا خرچہ بھی بند کر دیا، بلکہ اس نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے میکے میں بھی کوئی نہیں تھا کہ میں وہاں چلی جاتی۔ مجبوراً مجھے یہ ٹیچر کی جاب کرنی پڑی اور شکر ہے کہ چھت اپنی تھی، ورنہ میں کہاں جاتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میری شادی کو 6 سال ہو گئے، لیکن اللہ نے اولاد سے محروم رکھا۔ شاید اس میں بھی رب کی کوئی مصلحت تھی، ورنہ اس باپ کو دیکھ کر بچے کیا سیکھتے۔ اس لیے میں نے اولاد کی خواہش بھی اپنے اندر دفن کر دی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ہی اپنی اولاد کی طرح سمجھا اور چاہا بھی۔ اب میرا شوہر روز اپنے دوستوں کو بھی لے کر آنے لگا۔ وہ شراب پیتے، شور مچاتے، اپنے کمرے میں میں چھپ جاتی اور صبر کرتی، لیکن اب میری برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی مگر وہ شخص سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کل جب میں نے تمہیں روکا تو تمہارا موڈ آف دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آئی اور تمہیں خوش کرنے کے لیے میں نے شربت بنایا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ فریج میں رکھی پانی کی بوتل جو کہ میں رات کو اپنے روم میں لے جایا کرتی تھی، مجھے رات کو بہت پیاس لگا کرتی تھی اور پھر مارے خوف کے باہر نہیں نکلا کرتی تھی کہ کہیں میرا شوہر اپنے بدنام زمانہ دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھا ہو۔
جب میں نے اس بوتل سے تمہارے لیے شربت بنایا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس میں میرے شوہر نے نشہ ملایا تھا تاکہ میں سو جاؤں اور وہ گھر کے کاغذات پر انگوٹھا لگوا کر میری جان لے لے۔ مگر اس کی یہ چال الٹی پڑ گئی، کیونکہ وہ پانی میں نے نہیں پیا بلکہ اتفاقاً تمہیں پلایا تھا میں نے، اور تم تو اسی وقت چکرا کر گر گئے۔ میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں تمہیں یوں گرتا دیکھ کر بڑی مشکل سے تمہیں گھسیٹتی ہوئی کمرے تک لے آئی تھی اور بیڈ پر لٹا دیا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں بھی ڈاکٹر کو کال کرنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور میرا شوہر آ گیا۔ اس نے مجھے تمہارے ساتھ کمرے میں دیکھا تو اچانک سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بہت چیخی چلائی کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، میرے بیٹے کی طرح ہے، اور یہ قد میں لمبا ہے، عمر تو صرف 13 سال ہے اس کی۔ لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ ویسے بھی آج کل میرا کام تمام کرنے کا وہ ارادہ رکھتا تھا، اور اب تو اسے موقع بھی مل گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں گھر اس کے نام کر دوں تو وہ مجھے معاف کر سکتا ہے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ گھر میرے ابا نے میرے نام کیا تھا، مرنے سے پہلے یہ میری چھت تھی، اور اس کے بنا میں کہاں جاتی؟ مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا، اور پھر اس نے اچانک سے پینترا بدلا اور تمہیں مارنے کی دھمکی دی۔ اس کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اگر وہ واقعی میں ہی تمہیں نقصان پہنچا دیتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اسے بہت روکا مگر وہ تمہاری طرف بڑھا۔ اس نے تمہارا گلا دبانا چاہا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور میں نے سامنے پڑا ہوا ہتھوڑا اٹھایا جو کہ میں کل رات کو ہی لائی تھی۔ مجھے ایک پینٹنگ لگانے کے لیے دیوار پر کیل ٹھونکنی تھی۔ میں نے اس ہتھوڑے سے اس کے سر پر وار کر دیا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے چیخ ماری، جس کی وجہ سے تمہاری آنکھ کھل گئی اور تم نے میرے چہرے اور ہاتھوں پر لگا خون دیکھا اور اس کی لاش پڑی دیکھی۔ تم نے بنا میری بات سنے دوڑ لگا دی۔ تمہارے جاتے ہوئے مجھے ہوش آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے ہی شوہر کو مار ڈالا تھا۔ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ میں نے جیسے بھی کر کے اس کی لاش کو پچھلے لان میں دفنا دیا اور سارے ثبوت مٹا دیے۔ مگر مجھے بس یہ خوف تھا کہ تم میرے قاتل ہونے کے چشمدید گواہ تھے اور تم جا چکے تھے۔ میں ساری رات روتی رہی، اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ صرف تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا، ورنہ آج تک وہ کئی بار مجھے بے دردی سے مار پیٹ چکا تھا۔ میں سب برداشت کرتی رہی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تم مجھے ہی غلط سمجھو گے بیٹا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ سوچا سمجھا پلان نہیں تھا، بس مجھ سے ہو گیا۔ وہ سسک پڑی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور میں عمر میں چھوٹا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ انسان زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اب میرے دل کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ میری ٹیچر غلط نہیں تھیں، ورنہ کل رات سے کیسے کیسے خیالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کیا کیا سوچ لیا تھا میں نے ان کے بارے میں، اور میں نے یہ سوچا تھا سب اسکول والوں سے کہوں گا کہ ٹیچر اچھی نہیں ہے، کوئی بھی ان سے بات نہ کرے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے خوف کی اب تک میں نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا تھا، ورنہ بیچاری ٹیچر تو پولیس کے چکر میں پھنس جاتی، اور ہو سکتا تھا کہ ان کو عمر قید یا پھانسی کی سزا ہو جاتی، جبکہ ان کا شوہر تو تھا ہی اسی لائق۔ میں ٹیچر سے بات کر کے مطمئن تھا۔ اس بات کو کئی سال ہو گئے تھے۔ میں اب دن ٹیچر سے ملنے جایا کرتا تھا۔ وہ مجھے بہت پیار دیتی۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ان کا نیا شوہر بہت اچھا تھا، ان کا خیال بھی رکھتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے فون کر کے خوشخبری سنائی کہ ان کو جڑواں بیٹے ہوئے ہیں۔ وہ بہت خوش تھیں، اور ان کی ہنسی کی آواز سن کر میں بھی بہت خوش تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جب بھی لاہور آؤں گا تو ان سے ملنے ضرور آؤں گا۔ ان کا راز آج تک میرے دل میں دفن تھا، اور آج تک کسی کو علم نہ ہو سکا کہ ان کا سابقہ شوہر کہاں تھا۔ سبھی نے ان کو مردہ جان لیا تھا، کیونکہ نشائی گمنام لوگ ہمیشہ گمنام ہی رہ جاتے ہیں۔ بعض واقعے انسان کی زندگی میں ایسے رونما ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے خیال میں ٹیچر نے جو اس ٹائم میری جان بچانے کے لیے جو قدم اٹھایا وہ ٹھیک تھا کیا؟ یا پھر مجھے سب حقیقت پولیس والوں کو بتا دینی چاہیے تھی کہ وہ اس واقعے کی پوری تحقیق کریں؟ یا میں نے چپ رہ کر اچھا کیا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔